अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़े जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाजरीन, एक अहम खबर जिससे पाकिस्तान की मईशत को एक बड़ा धचका लग सकता है। हाल ही में यूरोपियन यूनियन में भारी अक्सरियत से करारदाद पास हुई जिसके तहत पाकिस्तान को GSP प्लस की मद में दी गई तजारती रियायतों पर फिल फौर नजरसानी का कहा गया है। पेश की जाने वाली इस करारदाद जिसके हक में 662 वोट और मुखालफत में सिर्फ 3 वोट डाले गए, पाकिस्तान हुकूमत पर जोर दिया गया कि तौहीन रिसालत के कानून की दफा 295B और C को खत्म करें। GSP प्लस के जरिए पाकिस्तान को जीरो ड्यूटी पर यूरोपियन मार्केट तक रसाई हासिल है। इस करारदाद के बाद पाकिस्तान के सनतकारों में काफी मायूसी पाई जाती है। GSP प्लस की वजह से पाकिस्तान की 78% बरामदात जो है वो तरजीह नरखों पर यूरोप के सार्फिन तक पहुंचाई जाती है। और आज वजीर आजम इमरान खान की ज़ेर सदारत GSP प्लस स्टेटस के मुतालिक इजलास हुआ और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इजलास में यूरोपियन यूनियन की पार्लियामेंट में उठाए गए नुकात से मुतल्लिक मुशावरत भी की गई है। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ हैं ब्रसल से हमें बराह रास्त ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी खालिद हमीद फरूकी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया खालिद साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। अजीजुल्लाह गोहेर साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान टेक्सटाइल एक्सपोर्टर एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल हैं। फारूकी साहब, अगर आप हमें सुन सकते हैं तो फारूकी साहब, आपको हमारी आवाज आ रही है? मुझे आ रही है आपको आवाज, आपको आ रही है? मुझे आपकी आवाज साफ आ रही है। गोहेर साहब, आपकी जानिब सबसे पहले आऊंगी। अगर ये रिव्यू हो जाता है GSP प्लस स्टेटस, इसका बराह रास्त क्या नुकसान होगा पाकिस्तान टेक्सटाइल एसोसिएशन के ऊपर या जो आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसके ऊपर? पाकिस्तान इस वक्त अगर हम 1920 का फिगर देखें तो 1920 के फिगर में हमारा 7.47 बिलियन डॉलर जो है वो हमारी एक्सपोर्ट EU को है और ये कुछ 4.5 से 5 बिलियन डॉलर हुआ करती थी GSP प्लस स्टेटस मिलने से पहले। इवन जो 19 का जो हमारा फिगर था वो ऑलमोस्ट 8 बिलियन डॉलर के करीब था जो कि हमारी एक्सपोर्ट्स यूरोप के लिए जा रही हैं। और अगर गॉड फॉरबिड इस तरह की कोई जो है वो होता है और स्टेटस को जो है वो खत्म करते हैं या सस्पेंड करते हैं तो ये वक्त बड़ा क्रूशल वक्त है कि जब हमारी इकोनॉमी बेहतर हो रही है, हमारी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो मजीद फ्लरिश कर रही हैं और इन हालात के अंदर जो है वो अगर ऐसा धचका पाकिस्तान को लगता है तो मेरा जाती ख्याल है कि फौरी तौर पे हमें कोई 1.5 से 2 बिलियन डॉलर का जो है वो उसके अंदर गैप आ सकता है हमारी 1.5 से 2 बिलियन डॉलर की आप बात कर रहे हैं, ठीक है? जी। अच्छा, खालिद हमीद फरूक साहब, चूंकि आप ब्रसल्स में बैठे हुए हैं, यूरोपियन पार्लियामेंट को कई अरसे से हम देख रहे हैं आपको कवर करते हुए, मुझे ये बताइए कि 2022 के अंदर, जनवरी के अंदर इसका रिव्यू होना है, फिर से हमें GSP प्लस स्टेटस हमारा रिन्यू होना है। क्या कोई खदशा, रियल थ्रेट है कि जी इसको पाकिस्तान से ले लिया जा सकता है या GSP प्लस स्टेटस वो रिवोक कर सकते हैं? इसके इम्कानात कम है कि GSP स्टेटस सस्पेंड किया जाए या वापस ले लिया जाए। अलबत्ता जो करारदाद पास हुई है इतनी भारी भरकम हैसियत में 681 अरकान पार्लियामेंट ने, ये तकरीबन 99.6% बनता है पार्लियामेंट का, ओवरवेलमिंग करारदाद पास की है पाकिस्तान के खिलाफ। और जो सिफारिशात की गई हैं यूरोपियन कमीशन और यूरोपियन एक्सटर्नल एक्शन सर्विस को, जो कि वजारत खारजा है, इनका पाकिस्तान का स्टेटस मुअत्तल किया जाए, उसका बहरहाल जवाब आना भी बाकी है। लेकिन सर्कमस्टेंसेस ऐसा देखने से ये पता लगता है कि ये होगा नहीं, मुअत्तल तो नहीं की जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान की बहुत ज्यादा जरूरत है यूरोपियन यूनियन को इस वक्त, खास तौर पर जब अफगानिस्तान से 2 रोज कबल अमरीकी फौजों का इनखला शुरू हुआ है। ये इसकी एक वजह है, लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत मैसिव है। और बाइलेटरल इन्वेस्टमेंट और बाइलेटरल ट्रेड जो पाकिस्तान का और 27 दीगर ममालिक का है, उस पर इसके असरात बहुत ज्यादा पड़ेंगे। और वैसे भी अब यूरोपीय यूनियन ये चाहेगी कि जो तकरीबन 2.5 साल
یا 3 سال رہ گئے اس کو عملی طور پر ختم ہونے میں جی ایس ٹی پلس کو مکمل ہونے دیا جائے. مگر اس کے بارے میں کچھ بتائیے کہ جنہوں نے ان کی اس قرارداد کو یورپین پارلیمنٹ کے اندر لے کے آئے ہیں، کہا جاتا ہے کہ وہ وائٹ سپریمیسسٹ ہیں، کہ وہ پاکستان کے خلاف ہیں. آپ کچھ بتا سکتے ہیں ان کے بارے میں جو قرارداد جنہوں نے پیش کی ہے یورپین پارلیمنٹ کے اندر، چارلی وینرز نے؟ یہ بات درست نہیں ہے کہ جنہوں نے قرارداد پیش کی ہے وہ اس میں بہت سارے لوگ رائٹ ونگ کے لوگ ہیں، لیکن سوشلسٹ اینڈ ڈیموکریٹ فار ایگزامپل گرین ہیں، اس میں نارڈک لیفٹ کے لوگ ہیں جو کہ کمیونسٹ بیک گراؤنڈ کے ہیں اور جنہوں نے ہمیشہ پاکستان کو سپورٹ کیا ہے. آپ دیکھیں کہ 705 اراکین یورپین پارلیمنٹ میں سے 681 نے قرارداد کو سپورٹ کیا ہے اور 3 نے صرف مخالفت کی ہے. تو جو یورپین پارلیمنٹ کے 8 گروپ ہیں اکراس پارٹی لائن، ان تمام لوگوں نے قرارداد کو سپورٹ کیا ہے. بہت زیادہ کام اس قرارداد پر ہوا ہے اور یہ ایک طرح سے یونانیمس قرارداد ہے اور یورپین پارلیمنٹ کے 46 سالوں کی جو تاریخ ہے 1974 سے کم انٹو بینگ آئی ہے، یہ وجود میں آئی ہے یورپین پارلیمنٹ، اس وقت سے لے کر اب تک کوئی بھی قرارداد کو اس قدر حمایت نہیں حاصل ہوئی اراکین پارلیمنٹ کی. تو یہ کہنا قطعاً غلط ہے کہ یہ صرف رائٹ ونگ کی قرارداد ہے. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ واقعی میں بھاری اکثریت سے اس کو پاس کیا گیا ہے، تو ایک طریقے سے اس کے پیچھے میجورٹی ویو ہے. مگر یہ بتائیے کہ پاکستان کو کیا کرنا ہوگا فی الفور کہ جی پاکستان کا جی ایس پی پلس اسٹیٹس ریویو نہ ہو اور واپس نہ لیا جائے؟ کیا باٹم لائن ہوگی جو یورپین پارلیمنٹ کو ایکسیپٹیبل ہوگی؟ دیکھیے، ایک تو یہ جو جی ایس پی پلس کے اسٹیٹس کے مسئلے کے علاوہ بھی پاکستان کو مستقبل میں اپنی معیشت کو استحکام دینے کے لیے جو یورپین پارلیمنٹ سے معاملات ہیں وہ طے کر رہے ہیں. آپ نے ایک ڈاکیومنٹ سائن کیا ہے جی، اور یہ جو جی ایس پی پلس آپ کو ملی ہے اس ڈاکیومنٹ کو سائن کرنے کے نتیجے میں اس کی شرائط ہیں جو میجر 6 شرائط ہیں اور جو یونائٹڈ نیشن کا کنونشن ہے ہیومن رائٹ کا، اس کے 27 نکات اس کے ساتھ اٹیچ ہیں جی. تو اگر آپ ان پر مکمل طور پر عمل درآمد کرتے ہیں جس میں مائنورٹیز کو تحفظ ہے، آزادی صحافت ہے، خواتین کی ملازمتوں کو انکریز کرنا پاکستان میں ہے جی. یہ جو اوور آل ہیومن رائٹ ایشوز ہیں اس کو آپ کو امپروو کرنا ہوگا اور یہ صرف جی ایس پی پلس کی نہیں بلکہ اوور آل آپ کو یہ چیزیں امپروو کرنی چاہیے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اخباروں کو بند کریں، ٹیلی ویژن کو بند کریں، یعنی میڈیا فریڈم کی بھی اس کے اندر بات کی گئی ہے. عزیز اللہ گوہر صاحب، کیا حکومت سے آپ کی آرگنائزیشن کی ایسوسی ایشن کی کوئی بات چیت ہوئی ہے براہ راست کہ کیا حکومت قدم لے گی تاکہ جی ایس پی پلس جو ہے وہ یورپین پارلیمنٹ واپس نہ لے؟ جی، ہماری 2-1 دن سے ایڈوائزر جو ہیں ہمارے کامرس کے رزاق داؤد صاحب سے بات چل رہی ہے اس معاملے میں، اور انہوں نے یقین دلوایا کہ جی حکومت اس میں اگریسولی جو ہے وہ اس کو ٹیک اپ کرے گی اس معاملے کو، کیونکہ یہ اکانومی کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ ہماری ایکسپورٹس میں، اور اس وقت جبکہ ہمیں ڈالرز کی اور ایکسپورٹس کی ضرورت ہے، ایسا جو ہے وہ مس ایپ جو ہے وہ ہم شاید برداشت نہ کر سکیں. تو جیسے ابھی بات ہوئی کہ جنیوا کنونشنز ہیں ان کو ہمیں دیکھنا پڑے گا، ان کے جو ہمارے کمپلائنسز ہیں جو کہ گورننس کے حوالے سے ہیں، جو انڈسٹری کے حوالے سے ہیں، وہ آلریڈی ہم لوگ اس کو ان کو کمپلائنسز جو ہیں وہ بڑے ہمارے ٹھیک جا رہے ہیں، لیکن گورننس کے حوالے سے ہمیشہ جو ہے وہ چاہے 2013 میں ڈزنی کا رول بیک ہو یا اس وقت جو یہ سچویشن ہے، تو اس کے اندر میرا خیال ہے کہ گورنمنٹ کو اسپیشلی ہمارے جو فورن مشن باہر بیٹھے ہوئے ہیں ان کو یہ دیکھنا پڑے گا، لابنگ اور جو ہے وہ بڑی اسٹرانگ کرنی پڑے گی میرا خیال
میں بہت بہت شکریہ عزیز اللہ گوہر صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا. خالد حمید فاروقی صاحب براہ راست آپ نے ہمیں برسل سے جوائن کیا اور بتایا کہ برسلز کے اندر اس وقت یورپین پارلیمنٹ کے اندر کیا ہو رہا ہے، اور جس طرح کہ عزیز اللہ گوہر صاحب نے بتایا کہ ان کی بات چیت ہو رہی ہے رزاق داؤد صاحب سے ہو رہی ہے کہ کیسے جی ایس پی پلس اسٹیٹس کو پاکستان کے لیے وہ قائم رکھ سکتے ہیں. ناظرین ادھر ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد ورلڈ پریس فریڈم ڈے ہے آج، اس پہ بات کریں گے اور دکھائیں گے آپ کو کہ پاکستان میں صحافت کرنا آخرکار کتنا مشکل ہے. وقفے کے بعد ویلکم بیک ناظرین. آج پاکستان سمیت دنیا بھر میں آزادی صحافت کا عالمی دن منایا گیا. اس موقع پر انٹرنیشنل فیڈریشن آف جرنلسٹ نے پاکستان کو صحافیوں کے لیے دنیا میں 5واں خطرناک ملک قرار دے دیا. پاکستان میں 1990 سے لے کر 2020 تک 138 صحافت سے منسلک افراد اپنے فرائض سر انجام دیتے ہوئے مارے گئے. فریڈم نیٹ ورک آف پاکستان کے مطابق مئی 2020 اور اپریل 2021 کے درمیان صحافیوں پر 148 حملے ہوئے. کم از کم 6 صحافی قتل ہوئے اور 7 پر قاتلانہ حملے ہوئے. حیرانگی کی بات ہے کہ پاکستان میں صحافیوں کے لیے سب سے خطرناک شہر دارالحکومت اسلام آباد اور پھر صوبہ سندھ ہے. افسوس کہ جان کی بازی ہارنے والے صحافی صرف اعداد و شمار بن کر رہ جاتے ہیں. آئیے سب سے پہلے ملواتے ہیں آپ کو 27 سالہ اجے للوانی سے. 17 مارچ 2021 کو ضلع سکھر میں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے جان کی بازی ہار گئے. ان کے 3 بچے ہیں. وقوع کے روز وہ ایک حجام کی دکان میں بال کٹوا رہے تھے کہ موٹر سائیکل پر سوار 2 مسلح افراد نے دکان میں گھس کر پیچھے سے 2 گولیاں ماری. اجے سکھر میں رائل نیوز اور مقامی اخبار پچھانوں کے رپورٹر تھے. اجے للوانی کو کئی مہینوں سے دھمکیاں مل رہی تھیں اور انہیں دہشت گردی اور ڈکیتی کے جعلی مقدمے نامزد بھی کیا گیا تھا. اجے تحصیل کونسل سالے پٹ ضلع سکھر میں 5 ارب روپے کے فنڈ میں جو کرپشن ہوئی اس کو منظر عام پر لے کر آئے. اجے نے اپنی سٹوری میں الزام لگایا تھا کہ پیپلز پارٹی کے عنایت شاہ جو اس کونسل کے چیئرمین تھے اور احسان شاہ اس کونسل کے وائس چیئرمین تھے، دونوں پر اجے کے خاندان کو شک ہے کہ انہوں نے ان کے بیٹے کو قتل کروایا. اس کے علاوہ سکھر میں ایک وڈیرے نے ایک ہندو تاجر کو برہنہ کر کے اس کی تصویریں بنا لی تھیں. اس پر بھی اجے نے آواز اٹھائی تھی. پولیس ابھی تک 5 ملزمان کو گرفتار کر چکی ہے، لیکن جو ماسٹر مائنڈ ہے وہ ابھی تک فرار ہے. اور اب بات کرتے ہیں ہیرا نند سے جو ایڈوکیٹ ہیں. بہت بہت شکریہ. آج اس کیس کے اندر پیش رفت بھی ہوئی ہے، ایک ہیئرنگ بھی ہوئی ہے، اس کے اندر آپ پیش ہوئے ہیں. پہلے تو یہ بتائیے کہ جو اجے نے ایک سوال کیا تھا ایک پریس کانفرنس میں، لوگ کہتے ہیں کہ اسی وجہ سے ان کو ٹارگٹ کیا گیا. وہ جو سوال انہوں نے کیا تھا کیا وہ احسان اور عنایت سے کیا تھا؟ کیا اسی کی وجہ سے ان کو ٹارگٹ کیا گیا؟ کیا شک ہے آپ کے خاندان کا؟ جی میڈم بالکل. یہ اجے للوانی جو ہیں یہ صحافی تھا، بڑا دلیر صحافی تھا، اور وہاں پر یہ سکھر کے تحصیل سالے پٹ ہے جو علاقہ ہے وہ ڈیزرٹ کا علاقہ ہے. وہاں پر یہ آواز بن گیا تھا مظلوموں کی. تو وہ آواز کو دبانے کے لیے مقتن بمقتن ان کے اوپر 3 کیسز کیے گئے تھے، 395 PPC کے، جو ڈاکیتی اور رابری ہوتا ہے. 15,000 روپے کی ڈکیتی میں ان کے پورے 21 بندوں کو، جس میں اس کے 21 بندے اس کے خاندان کے تھے، ان کو انوالو کیا تھا، ان کو ہراساں کرنے کے لیے کہ یہ کام اپنا چھوڑ دے. مختلف آفرز بھی ان کو آئی تھیں. تو یہ جو جب رپورٹنگ کر رہا تھا تو اس دوران ایک رپورٹ کیا تھا انہوں نے 5 ارب روپے کی. تو پھر اس پہ یہ بڑے ان کی دھمکیاں آتی تھیں پورے خاندان کو بھی کہ آپ ان کو منع کریں کہ وہ لکھے مت. لیکن کیونکہ یہ اپنے پروفیشن سے بڑا وہ ایکٹیو تھا اور ساتھ میں سوشل ایکٹیوسٹ بھی تھا، وہاں کے علاقے کے لوگوں کے لیے بڑے کام کرتے تھے، تو انت میں یہ انہوں نے ان کو مار دیا گیا ہے. اور شک کس کے اوپر ہے؟ ایف آئی آر میں جو نامزد لوگ کیے گئے ہیں کیا وہ گرفتار ہوئے؟ جی میڈم ابھی تک جو 5 بندے ہیں وہ گرفتار ہوئے ہیں. اچھا. لیکن جو 3 ماسٹر مائنڈ ہیں ان کے پیچھے، وہ انٹریم چالان میں بھی انہوں نے پولیس نے ان کو ڈالا ہوا ہے. احسان شاہ، عنایت شاہ، اور اس وقت جو 7 دن کے لیے ایس ایچ او آیا تھا پولیس کا، 7 دن کے لیے آیا تھا. مرڈر سے 3 دن پہلے ایس ایچ او کو لایا گیا، مرڈر کے تیسرے دن بعد ایس ایچ او کو وہاں سے ہٹا دیا گیا.
اور ان کو یہی کام دیا گیا تھا، تم جا کے یہ کام کرو، اور وہ کام کرنے کے لیے آیا تھا. اور یہ ساری سٹوری پولیس بتا رہی ہے، ہم نہیں کہہ رہے ہیں، یہ پولیس بتا رہی ہے. جیو فینسنگ میں 5 بندے آئے، 5 اریسٹ ہوئے، لیکن اس میں سے 3 بندے جو ہیں، جس میں ایس ایچ او اس وقت کا اور ایک عنایت شاہ جو چیئرمین ہے تعلقہ میونسپل کمیٹی سالیپٹ کے اور وائس چیئرمین ہیں تعلقہ میونسپل کمیٹی کے، وہ ابھی تک فرار ہیں اور رپوش ہیں. پولیس ابھی تک ان کو گرفتار نہیں کر رہی کیونکہ وہ بڑے سیاسی اثر رسوخ رکھنے والا بندہ ہے. اور آج بھی اینٹی ٹیررسٹ کورٹ کے جج نے ان کو بڑا سختی سے ہدایت کی ہے، آئی او کو، انویسٹیگیشن آفیسر کو، ان تینوں بندوں کو گرفتار کر کے اور کورٹ میں پیش کیا جائے. کیا امید ہے آپ کو حکومت سے، کیا مطالبہ ہے آپ کا حکومت کی طرف کہ کیا ان کو کرنا چاہیے کہ ان کے جو ملزمان ہیں وہ ملیں، کیفر کردار تک پہنچانے کو؟ دیکھیں میڈم، حکومت کے تو وہ بندے ہیں، وہ بیٹھے ہوئے ہیں، پولیس کو پتا ہے، وہ اب سر عام شہر میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو گرفتار نہیں کر رہی، لاچاری دکھا رہی ہے. اور وہاں پر ڈی ایس پی جو موجود تھا، اس کو جب ہم نے کہا کہ آپ اس کو گرفتار کریں تو انہوں نے کہا ہے میرے بس میں نہیں ہے کہ میں ان تینوں بندوں کو گرفتار کروں، آپ اوپر بات کریں ایس ایس پی سے، وہ اگر مجھے چلے میرے ساتھ آگے وہ چلے تو میں گرفتار. بڑی اہم بات آپ نے کی کہ پولیس نے آپ کو واضح طور پہ آف دا ریکارڈ کہا ہے کہ جی ہم ان کو گرفتار نہیں کر سکتے، یہ ہماری پہنچ سے باہر ہیں، سیاسی لوگ ہیں. بالکل انکار کر دیا ہے پولیس. آگے بڑھتے ہیں ناظرین، سندھ سے ہم رخ کرتے ہیں ڈیرہ اسماعیل خان کا. وہاں پہ بات کریں گے 37 سالہ قیس جاوید کی. اور 7 دسمبر 2020 کو صوبہ خیبر پختونخوا کے شہر ڈیرہ اسماعیل خان میں نامعلوم افراد نے گھر میں گھس کر مقامی صحافی قیس جاوید کو قتل کر دیا. قیس جاوید 10 سال تک جیو نیوز کے کیمرہ مین رہے اور اپنے ویب چینل عہد نامہ کے لیے کام بھی کرتے تھے. قیس جاوید کا تعلق مسیحی برادری سے تھا. ابھی تک یہ بات حتمی طور پر نہیں کہی جا سکتی کہ یہ جو قتل ہے یہ کیوں کیا گیا، اور ابتدائی تفتیش میں پولیس نے 2 افراد کو گرفتار بھی کیا ہے، لیکن ان سے کیس میں کوئی اہم پیش رفت نہ ہو سکی اور انہیں ضمانت پر رہا بھی کر دیا گیا ہے. اس وقت ہمارے ساتھ ہیں سعید اللہ مروت، جیو نیوز ڈیرہ اسماعیل خان کے بیورو چیف ہیں اور قیس جاوید کے ساتھ کام بھی کر چکے ہیں. مروت صاحب، مجھے یہ بتائیے کہ اگر ان کی کسی کے ساتھ کوئی ذاتی دشمنی نہیں تھی تو پھر وہ کون سے لوگ تھے جو اندر گھسے، ان کے اوپر حملہ کیا اور پھر ان کے اوپر ایف آئی آر بھی ہوئی اور بیل بھی ہو گئی؟ جو مقامی پولیس ہے اس نے ابتدائی طور پر 2 افراد کو گرفتار کیا، اور اس حوالے سے جب ہم لوگ پولیس پہ دباؤ ڈالتے، پولیس سے ملتے، تو مجھے وہ بالکل یاد ہے کہ صحافیوں کو مقامی ڈی پی او نے کہا کہ صرف ان کی فیملی، قیس کی فیملی اگر نامزد کر دے، نامزدگی ظاہر کر دے تو ہم تقریباً اس کیس کو پہنچ گئے ہیں کہ ہم اصل ملزمان کو، مجرمان کو ہم پہنچ چکے ہیں اور ہم گرفتار کر لیں گے اور ان کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے. پولیس نے فورسفلی اس کی فیملی کو نامزدگی کروائی اور اس کے بعد جب ان کو گرفتار کر لیا گیا تو ان کے خلاف کوئی ایویڈنس بھی پولیس سامنے نہیں لا سکی. تو یہ اب تک معمہ ہے کہ اگر پولیس یہ سمجھتی تھی کہ جی ان کے افراد گرفتار ہیں یا ان کے جو مجرم ہیں یا ملزم ہیں وہ پولیس کی نظر میں تھے یا پولیس کی علم میں تھے، تو کیوں ان کو اب تک گرفتار کر کے نہیں لے؟ مگر مجھے یہ بتائیے مروت صاحب کہ ڈیرہ اسماعیل خان جو ہے وہ بارڈر کے اوپر ہے وزیرستان سے، وہاں پہ بہت سارے آپ سمجھ لیں حالات بھی خراب رہے، تو ڈیرہ اسماعیل خان کے جو رپورٹر ہیں وہی رپورٹ کرتے رہے. جب سے یہ قتل ہوا ہے اس کے بعد سے کس قسم کا ماحول ہے صحافیوں کے لیے ڈیرہ اسماعیل خان میں، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کا کیا اثر ہوا ہے اس قتل کا؟ یہ دیکھیں منیزے 2 طرح کی ہم لوگ حالات کا سامنا کرتے ہیں. ایک تو وہ ٹائم تھا جب 2009 سے پہلے کا، جب آپریشن راہ نجات شروع نہیں ہوا تھا. صورتحال 2 طرح سے ہوتی تھی کہ طالبانائزیشن الگ سے ایک ایشو تھا اور ٹارگٹ کلنگ یا سیکٹیرین ایشو جو تھا وہ ایک الگ سے ہوتا. اس کے بیچ میں ہمیں صحافت کرنا ہوتی تھی، اس کے بیچ میں ہمیں ایک صراط مستقیم پہ ہم نے دونوں طرح سے ہم نے چیزوں کو مینیج کرنا ہوتا تھا اور صحافت بھی کرنی ہوتی تھی. تو یقیناً بہت مشکل حالات سے وہ گزرے. پھر جب امن ہو گیا، ہمیں یہ بتایا گیا کہ جی امن ہے، مکمل طور پہ امن ہے، اور اس کے بعد یہ قتل ہوا. اس دوران بھی جے خان کے 2 سے 3 صحافی ٹارگٹ کلنگ کے علاوہ
इसमें भी बम धमाकों की नजर हुए और सूरत हाल ये रही कि जब अमन हो गया तो ये कैश का कत्ल हुआ। सईदुल्लाह मरवत साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। आपने बताया कि कैसे जब कॉन्फ्लिक्ट था तब भी सहाफी मारे जा रहे थे, टारगेट किलिंग भी होती थी, धमाके भी होते थे, मगर अब अमन आ गया है तब भी जो सहाफी हैं महफूज नहीं है। नाजरीन, सक्कर से हमने आपको हालात दिखाए, आपको दिखाया कि सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में क्या होता रहा है। अब हम आपको लेके चलेंगे इस्लामाबाद और ब्रेक के बाद आपको मिलवाएंगे हामिद मीर साहब से और बताएंगे कि उनके केस में क्या पेशरफ्त हुई है। वक्फे के बाद 19 अप्रैल 2014 को नाजरीन पाकिस्तान के नामवर सहाफी हामिद मीर को कराची में होने वाले एक कातलाना हमले में जख्मी किया गया। इस हमले की जिम्मेदारी इनके इदारे और भाई ने पाकिस्तान के खुफिया इदारे के सरबराह पर डाली थी। सिंध हुकूमत ने भी तहकीकात का हुक्म जारी किया था। 20 अप्रैल को उस वक्त के वजीर आजम ने कातलाना हमले की तहकीकात 3 रुकनी अदालती कमीशन से कराने का ऐलान किया। ये कमीशन जस्टिस अनवर जहीर जमाली की सरबराही में कायम किया गया। इस कमीशन की रिपोर्ट अप्रैल 2016 में लीक हुई। रिपोर्ट के मुताबिक कानून नाफिज करने वाले इदारों की नाकिस तफ्तीश की वजह से असल मुजरिमों तक पहुंचने में नाकामी हुई। 24 अप्रैल 2014 को हामिद मीर पर हमले का मुकदमा 2 नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज किया गया। हामिद मीर साहब, आप पाकिस्तान के यकीनन सबसे नामवर एंकर सहाफी हैं और लोग ये पूछते हैं कि जी अगर हामिद मीर साहब के जो कातलाना हमला हुआ था उन लोगों तक हाथ नहीं डाल सका कोई कानून, तो फिर और वो कानून के शिकंजे में नहीं आ सके तो फिर बाकी सहाफियों का क्या होगा? शुक्रिया मुनीज़े। सबसे पहले तो मैं ये जरा वजाहत कर दूं कि ये जो आपने जिक्र किया कि 2016 में एक रिपोर्ट लीक हुई थी, वो जो इंक्वायरी कमीशन था जो मेरे पे हमले की इंक्वायरी के लिए बनाया गया था, तो वो जो एक रिपोर्ट लीक हुई थी जो कुछ अखबारों ने छापी भी थी, वो कुछ मीडिया की तंजीमों ने और मैंने खुद जाती तौर पर हमने सुप्रीम कोर्ट से चेक किया था, वो एक फेक रिपोर्ट थी और ऐसी कोई रिपोर्ट तैयार ही नहीं हुई। उस रिपोर्ट में बहुत सी फैक्चुअल ब्लंडर्स थे और वो ब्लंडर्स जो है वो लोगों ने किए जिन्होंने वो फेक रिपोर्ट तैयार की थी। आपको पता है कि एक इस्लामाबाद में सहाफी हैं अरशद शरीफ साहब, वो बार बार इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये पिटीशन दायर कर चुके हैं कि जो हामिद मीर पर जो हमले की जो इंक्वायरी रिपोर्ट है वो पब्लिक की जाए। तो उन्होंने 2-3 दफा ये फाइल की पिटीशन और हर मरतबा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुकूमत ने ये रिस्पॉन्स दिया कि वो रिपोर्ट अवेलेबल नहीं है और फिर आखिरी मरतबा ये कहा गया कि रिपोर्ट एग्जिस्ट नहीं करती, लिहाजा वो रिपोर्ट एग्जिस्ट नहीं करती। मैं जब उस कमीशन के सामने एक दफा कराची में पेश हुआ और 2 दफा मैं इस्लामाबाद में पेश हुआ, तो मैंने भी उसको फॉलो अप करने की कोशिश की, बल्कि उस वक्त के जो वजीर आजम थे नवाज शरीफ साहब, मैं खुद उनके पास गया और मैंने उनसे पूछा कि मियां साहब ये बताइए कि आपने एक ऑर्डर करके सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों पर मुश्तमिल कमीशन बनाया था, उसकी रिपोर्ट क्यों नहीं आई? तो उन्होंने बड़ा उसके बारे में इग्नोरेंस का इजहार किया। फिर उन्होंने कहा अच्छा मैं पता करता हूँ। उन्होंने पता किया और उन्होंने कहा जी कि हमें तो अभी तक रिपोर्ट जमा ही नहीं करवाई गई। फिर जब ये खबरें आई, उस वक्त जब खबरें आई थी ये फेक रिपोर्ट की, जब खबरें आई तो खबरें जब हेडलाइन के तौर पे एक अंग्रेजी अखबार ने हेडलाइन शाया की, तो उस वक्त भी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी। तो मैंने उनसे पूछा कि ये खबर लग गई है आप बताएं, तो उस वक्त जो हुकूमत की जो मुतलका लोग थे उन सब ने कहा कि ऐसी कोई रिपोर्ट एग्जिस्ट नहीं करती। और जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस थे जो उस कमीशन में मौजूद थे उनसे राब्ता किया हमने, उनसे पूछा, उन्होंने भी कहा कि जनाब हमने जो मेन अक्यूज था उसको बार बार बुलाया, वो आया ही नहीं। जब वो आया ही नहीं तो रिपोर्ट कैसे बनती? तो लिहाजा इस हवाले से जो भी वो खबरें थी वो सारी झूठी खबरें थी और उनका मकसद झूठी खबरों का ये था कि ये तासुर दिया जाए कि मैंने जो स्टैंड लिया था, जो मैंने इल्जाम लगाया था वो इल्जाम गलत था। लेकिन आपको पता है कि मैं जो इस सिलसिले में जो लोग अभी भी कंसर्न है उनके सामने मैं ये कह चुका हूं कि मैं अपना जो पुराना मौका है उस पर कायम हूं और जिस शख्स पर मैंने इल्जाम लगाया था अगर वो बेगुनाह था तो उसको चाहिए था कमीशन के सामने आके अपनी बेगुनाही को डिनाई करता। वो कहता है जनाब कि मैं बेकसूर हूं, वो आया ही नहीं, तो इसका मतलब है कि जब वो आया ही नहीं तो वो कसूरवार है। और ये आप उसकी बात कर रहे हैं जो जो आए नहीं कमीशन के सामने? जी मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ क्योंकि मेरी तो उनके साथ कोई जाती लड़ाई नहीं थी। और उसके बाद उस वक्त की हुकूमत के कुछ वजीर जो है वो दरमियान में आए और उन वजीरों ने कोशिश की कि मेरी उनके साथ मुलाकात हो जाए और नून लीग के वजीर थे
کی کوشش تھی میری ان سے ملاقات ہو جائے. میں نے کہا بھائی میں تو وکٹم ہوں, جب تک کمیشن کی رپورٹ نہیں آتی ہے مجھے انصاف نہیں ملتا اور وہ اپنی بے گناہی ثابت نہیں کرتے, میں ان سے میٹنگ نہیں کر سکتا, لہٰذا میں نے ان سے میٹنگ نہیں کی. اور آپ نے اچھا کیا یہ بات کلیئر کر دی کہ یہ جو رپورٹ تھی, جو لیک ہوئی رپورٹ ہے, یہ ایکچولی فیک رپورٹ تھی. چونکہ اگر ہم انٹرنیٹ کے اوپر سرچ کریں تو یہی رپورٹ بار بار سامنے آتی ہے, تو اچھا ہوا کہ یہ بات کلیئر ہو گئی. میر صاحب مجھے یہ بتائیے کہ آپ کا جو کیس ہے اس وقت عدالت میں کہاں تک پہنچا ہے؟ آپ مطمئن ہیں جس طریقے سے وہ چل رہا ہے کیس؟ ظاہر ہے آپ رپورٹ تو آئی نہیں, کمیشن نے بھی رپورٹ نہیں دی, تو پھر کیا امید ہے آپ کو؟ دیکھیں منیزہ, میرے ساتھ یہ ہوا کہ یہ کمیشن جو ہے اس کی رپورٹ نہیں آئی. اس کے بعد میرے پر بہت سے اور بھی کیسز بنے. اس کے بعد مجھ پر ایک اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحب نے حکم دے دیا کہ ان پر قتل اور اغوا کی FIR درج کی جائے. ایک 7-8 سال پرانا کیس تھا جس میں آلریڈی اسلام آباد لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ مجھے بے گناہ قرار دے چکا تھا. تو اس میں ایک فیک اپلیکیشن فائل کی گئی اسلام آباد ہائی کورٹ, اور جو اپلیکیشن فائل کرنے والا جو کمپلیننٹ ہے وہ پیش ہی نہیں ہوا. بعد میں جب FIR درج ہوگی میرے خلاف تو وہ کمپلیننٹ جو ہے وہ پولیس کے سامنے آیا ہی نہیں کوئی بھی, یعنی کہ وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا تھا. اور ایک اور FIR درج کروانے کی کوشش کی گئی, ایک اپلیکیشن فائل کی گئی کہ جی یہ راگ ایجنٹ ہے حامد میر. تو 2 اپلیکیشن تو وہ ہو گئی. اس کے علاوہ ایک تیسری میرے خلاف توہین رسالت کی اپلیکیشن فائل کی گئی. وہ آپ کو پتا ہے کہ میں آسمہ جہانگیر صاحبہ کے ساتھ میں مری گیا تھا, ایک لڑکی کی وہاں پہ اس کو جلا دیا گیا تھا. جی بالکل. تو اس میں کالم لکھا, اس کالم کی بنیاد پر میرے خلاف ایک اپلیکیشن فائل کی گئی کہ اس کے خلاف توہین رسالت کا مقدمہ درج کیا جائے. تو وہ بھی میں نے بھگتا, وہ بڑی عرصے تک وہ بھی چلتا رہا. جی. تو میں تو اس کو بھول ہی گیا تھا. پھر یہ جو میرے پہ کراچی میں حملہ ہوا تھا اس کو میں بھول گیا, مجھے تو انہوں نے ڈال دیا اور چکر میں. میں توہین رسالت کے کیس بھگتتا رہا, میں اغوا اور قتل کے کیس بھگتتا رہا, لیکن اللہ کا شکر ہے کہ کوئی بھی الزام مجھ پہ ثابت نہیں ہو سکا. تو آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان میں جب آپ پر کوئی حملہ کرتا ہے, یہ صرف میں اپنی بات نہیں کر رہا, میں بہت سے صحافیوں کی بات کر رہا ہوں کہ ان پر جب حملہ کیا جاتا ہے تو وہ جب کہتے ہیں جناب کہ مجھے انصاف دو اور یہ بندہ جو ہے اس پہ مجھے شک ہے اور اس سے آپ تفتیش کریں, تو پھر آپ کو ڈی ٹریک کرنے کے لیے, پریشرائز کرنے کے لیے آپ پر اور مقدمے قائم کر دیے جاتے ہیں. تو یہ میں آپ کے سامنے ایک جیتی جاگتی مثال ہوں کہ میرے پر حملہ کیا گیا, میری گاڑی کے نیچے بم لگا, اس کا مجھے انصاف نہیں ملا. پھر مجھے گولیاں ماری گئیں کراچی میں, مجھے اس کا انصاف نہیں ملا. اس کے بعد الٹا میرے پہ توہین رسالت کا مقدمہ بنانے کی کوشش کی گئی, مجھ پہ قتل کا مقدمہ ڈال دیا گیا, مجھ پر اغوا کا مقدمہ ڈال دیا گیا. اور اس کے علاوہ ایک کالم جو میں نے لکھا تھا کہ جناب جو لوگ مجھے غدار کہتے ہیں وہ خود غدار ہیں, اس کالم پر بھی میرے خلاف مقدمہ درج کر کے میرے گرفتاری کے وارنٹ جاری کیے گئے. تو یہ سب یعنی آپ کو اتنے مقدموں میں الجھا دیا گیا کہ آپ کا جو مقدمہ تھا, جو آپ کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا تھا, اس کے اوپر سے آپ کی توجہ مکمل طور پہ ہٹا دی گئی. آپ اس کو صحیح طرح آپ پرسو نہیں کر سکے؟ نہیں, میں نے اس کو پرسو کیا. میں وزیر اعظم پاکستان کے پاس گیا, اور میں کس کے پاس جاتا, لیکن اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ کبھی ایک ٹی وی چینل ہے, اس کا میں نام نہیں لیتا, اس کے ایک اینکر تھے, وہ میرے پہ توہین رسالت کا الزام لگا رہے ہیں. پھر کچھ ملک کی اہم شخصیات جو ہیں وہ ٹی وی چینلز کے مالکان کو بلاتی ہیں اور ان کو کہتی ہیں یہ حامد میر نے اجمل قصاب کے گاؤں میں جا کے اس کے گھر کے سامنے پروگرام کر دیا, حالانکہ میں نے پروگرام ہی نہیں کیا. تو 2-3 ٹی وی چینل نے وہ بھی میرے خلاف الزام لگا دیے, حالانکہ میں آج تک اجمل قصاب کا جو گاؤں ہے نہ میں نے اس کا گاؤں دیکھا ہے, نہ میں نے اس کے گھر کے سامنے کوئی پروگرام کیا ہے, اور میں بار بار یہ وضاحتیں ہی کرتا رہتا ہوں. تو دیکھیں نا, میں کیا انصاف مانگتا, مجھے تو قتل کے, توہین رسالت کے, اغوا کے, غداری کے الزامات میں الجھا دیا گیا, اور ابھی بھی میں اس کی وضاحت کر رہا ہوں. اور آپ نے آج جو کالم لکھا ہے اس کے اندر آپ نے بڑی شجاعت سے ایک طریقے سے پیش کی ہے داستان ان صحافیوں کی جن کو گولیاں مار دی گئیں. آپ نے وزیرستان میں حیات اللہ خان کا بھی ذکر کیا. آپ نے بتایا کس طرح بے دردی سے اس نے سچ بولا, بتایا کہ مشرف کی حکومت میں کس طرح ڈرون اٹیک ہو رہے تھے مگر اس کو مار دیا گیا. پہلے اس کو اغوا کیا گیا, پھر اس کو مار دیا گیا, پھر اس کی اہلیہ کو مار دیا گیا, پھر اس کے بھائی کو مار دیا گیا, اور پھر اس سال اس کو تمغہ دیا گیا. جی, اب دیکھیں نا, تمغہ جو ہے وہ دیا ہے تو میں اس کی تو اپریشیٹ ہی کروں گا کہ جس نے بھی دیا ہے, لیکن وہ جو ان کا بیٹا ہے حیات اللہ خان کا کامران, وہ جب لینے جا رہا تھا تو اس کو اس وقت بھی نہیں پتا تھا کہ اس کے باپ کو
कौन से कारनामे पे तमगा शुजात दिया जा रहा है। और बाद में भी जो है वो पूछता रहा, उसका भाई जो है एहसान वो भी पूछता रहा। तो मेरे पास तो कोई जवाब नहीं था। लेकिन मुनीज़, मैं आपको एक बात बता दूं, ये मैं बड़ी आपके साथ ना बड़ी दुखी दिल से बात कर रहा हूं। मैं जब भी हयातुल्लाह खान का जिक्र आता है ना, मैं अपने आप को अपने अंदर एक गिल्ट महसूस करता हूं, इसलिए कि मैं आज जिस दफ्तर में बैठ के आपके साथ बात कर रहा हूं, ये 2006 में अपने अगवा और कत्ल से कुछ दिन पहले इसी दफ्तर में मेरे पास आया। उसने कहा, हामिद मीर साहब मेरे पे बड़ा प्रेशर है, वो मैंने ड्रोन अटैक की खबर लीक कर दी थी, मैंने तस्वीर जो है वो पूरी मीडिया में मेरे हवाले से छप गई है। मुझ पर प्रेशर है कि या तो मैं जर्नलिज्म छोड़ दूं या अपना इलाका छोड़ दूं या फिर मैं ताउन करूं के साथ। तो मैंने उसको बड़ा मुक्का लहरा के कहा कि डोंट वरी, हम तुम्हारे साथ हैं, किसी की क्या जरूरत है कि तुमसे जर्नलिज्म छुड़वाए, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। उसने बार बार मुझे कहा, पक्की बात है जी सर जी, पक्की बात है, मुझे कुछ नहीं होगा। मैंने कहा तुझे कुछ नहीं होता, तूने बिल्कुल जर्नलिज्म नहीं छोड़ना। उसने कहा अच्छा जी। फिर वो इधर से और भी कुछ हमारे जो दोस्त हैं, मैंने उनको उनके पास भी भेजा, मैंने कहा उनको भी जाके बता दो। वो उनको भी जाके उसने वो वापस गया बेचारा, वापस जाके वो अगवा हो गया, अगवा के बाद वो कत्ल हो गया। तो उसके बाद कत्ल होने के बाद फिर हमने उसकी फैमिली को कांटेक्ट किया। हमने कहा जी हमने अब ये इंसाफ लेना है, हमने मुलजिमों को पकड़वाना है, तो हम भी गवाही देंगे। तो इसकी जो वाइफ थी वो माशाल्लाह बड़ी पढ़ी लिखी खातून थी। उसने कहा कि मुझे मेरा खामद जो बताता रहा, जो नाम लेता रहा कुछ लोगों के, मैं वो कमीशन में के सामने जाके बताऊंगी। वो घर के अंदर घुस के वो सोई हुई थी, उस पर करके उसको शहीद कर दिया गया। उसकी बीवी भी भाई भी मारा गया। और हमने हयातुल्लाह का केस परसू करना बंद कर दिया और वो बच्चे खामोशी से पढ़ते रहे 10-15 साल। और अब जब वो बड़े हो गए तो हुकूमत पाकिस्तान जो है वो उनको अब तमगा शुजात दे रही है, इंसाफ नहीं दिया उसको, तमगा शुजात दे। तो ये दास्तान आपने जो सुनाई है पाकिस्तान की सहाफियों की, मीर साहब मैं आपसे आखिर में ये पूछना चाहूंगी, आज तो आजादी सहाफत का आलमी दिन है, बहुत सारे जो नौजवान हैं वो सहाफत की दुनिया में आना चाहते हैं, आपको देखते हैं, क्या पैगाम है उनके लिए? अगर आपने पाकिस्तान में एक अच्छा जर्नलिस्ट बनना है और आपने इस फील्ड में नाम कमाना है, तो याद रखें कि आपको अपनी जान हथेली पे रख के चलना पड़ेगा। प्राइस बहुत ज्यादा पे करनी पड़ेगी, कुर्बानी बहुत ज्यादा देनी पड़ेगी, हर वक्त खतरात का मुकाबला करना पड़ेगा, फिर जाकर आप अपना कोई नाम बना सकेंगे। तो ये बहुत महंगा सौदा है। अगर आप ये महंगा सौदा करने के लिए तैयार है तो यू आर वेलकम इन द फील्ड ऑफ जर्नलिज्म। बहुत बहुत शुक्रिया हामिद मीर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। ये थे हामिद मीर साहब और कह रहे थे कि अगर नौजवानों ने सहाफी बनना है, सहाफत की दुनिया में आना है, तो फिर जान को हथेली में रख के आना होगा पाकिस्तान में। मुनीज़ जहांगीर को इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।